السلام علیکم جی، آپ کا دوست ایڈوکیٹ برہان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم دو ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ایک جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی اس کے حوالے سے، اور دوسرا جو موسٹ امپارٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو سائفر کی جو کاپی ہے وہ لیک ہوئی ہے، اور انٹرسیپٹ نے اس کی جو کاپی ہے وہ شیئر کی ہے۔ امریکہ کا یہ ادارہ ہے اور ایک معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو جو تمام جتنے بھی غیر ملکی صحافتی ادارے ہیں، جتنے بھی ہیں، الجزیرہ ہو گیا، ڈان، جتنے بھی ملکی اور غیر ملکی، تمام اس کو معتبر جانتے ہیں۔ اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جو کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے، جیسے کہ میں نے ریسنٹلی کل بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا ہے تو یہ جو سسپینشن ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی سزا کو معطل کر کے اور بیل بانڈ لے کے عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور جو پینڈنگ جو اپیل ہے اس کو بعد میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے۔ لیکن چونکہ انصاف ہوتا نظر نہیں آیا، آج جو ہے محترم ہمارے جو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میری طبیعت جو ہے وہ انتہائی ناساز ہے اور میں یہ کیس جو ہے یہ سماعت نہیں کر سکتا۔ کل بھی اسی طرح کہا، کل جب دوسرے کیسز میں یہ تھا کہ ان کی جو ٹرانسفر اپلیکیشنز اور دیگر جو اپلیکیشن تھی اس پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس کو جو ہے میں 2-3 دن تک اس کو ارجن کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو دیکھوں گا۔ تو آج جب یہ اس میں سماعت ہوئی تو محترم چیف جسٹس صاحب چونکہ تشریف ہی نہیں لائے، اور تشریف نہیں لائے تو جتنی بھی کاز لسٹ تھی وہ تمام کی تمام جو ہے اس کو پینڈنگ کر دیا گیا ہے، اور عمران خان کا کیس جو ہے وہ بھی پینڈنگ چلا گیا۔ مطلب یہ ہے، بائسنس یہ ہے، یہاں سے بائسنس شو ہوتی ہے کہ جب اس نے اس اپیل میں، جب عمران خان کے وکیل نے یہ کہا تھا کہ جسٹرکشن کے حوالے سے اس کی جسٹرکشن کو چیلنج کیا تھا ہمایوں دلاور کی کورٹ کو، اس میں اس نے یہ لکھا کہ اس کو کل ہی اس کو ڈیسائیڈ کریں، اور جب اس کی اپیل کی باری آئی، جب اس نے اس کو اللیگلی اس میں کنفائنڈ سزا دی اگینسٹ دا فیکٹس اور اگینسٹ دا لا، جا کے کوئی ضابطے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر وکیلوں کے اور بغیر گواہان کے جب یہ سزا ہوئی، تو جب اپیل کے لیے یہاں پہ فکس ہوئی تو ان کی پہلے پہلے جو ہے وہ 2-3 دن تک ارجن کیا، اور آج جو فائنل جو سسپینشن میں جو تھی سماعت اس کے لیے محترم جناب تشریف ہی نہیں لائے، اور اس طرح سے جو عمران خان کا جو کیس ہے وہ پینڈنگ چلا گیا۔ محترم بات یہ ہے کہ وہ جو مرد کلندر ہے وہ مان ہی نہیں رہا۔ کمپنی جو ہے، کمپنی یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے، عمران خان مان جائے، لیکن وہ مرد کلندر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سی کی بجائے مجھے اگر ڈی کلاس بھی دے دیں تو میں تب بھی وہ قبول کروں گا، لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا، اور نہ ہی میں اپنی قوم کو مزید جو ہے وہ غلام بننے دوں گا۔ میرا سلام ہے ایسے لیڈر کو۔ ایسے لیڈر جو ہیں ملک کی تقدیر بدلتے ہیں۔ جتنے بھی لیڈر آئے، جتنے بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے، وہ تمام کے تمام جو ہے اسی طرح سے ہی انہوں نے اپنے ممالک کی جو ہے وہ تقدیریں بدلی، اور اسی ڈگر پہ ہی میرے لیڈر عمران خان صاحب چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا کہ اس ملک میں قانون کا بول بالا ہوگا۔ سائفر کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سائفر، عمران خان نے اپنے جلسے میں خط لہرایا تھا، اور اس خط میں یہ کہا تھا کہ ڈونلڈ لو جو ہے اس نے حسن مجید جو وہاں پہ ہائی کمیشن تھا، وہاں پہ محکمہ خارجہ کا، تو اس کو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہیں پرائم منسٹر کو ہٹائیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، اور اس کی جو حکومت، کیونکہ اس نے جو دورہ روس کی ہے وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، امریکہ بہادر کی مرضی کے خلاف ہے، لہٰذا اس کو ہی از نو مور پرائم منسٹر آف پاکستان۔ کیونکہ عشیرباد سے آتے ہیں وہاں سے پرائم منسٹر، آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ یا امپورٹڈ آتے ہیں یا پھر کمپنی کی مرضی سے آتے ہیں۔ کمپنی اور جو امپورٹڈ ہے وہ تقریباً سیم ہے۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا کہ اگر انٹرسیپٹ جو ہے ادارہ، امریکی ادارہ ہے، اس میں یہ لکھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو گرا دو تو ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جو امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب اسد مجید صاحب کو یہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ اس نے جو ہے اس نے جو گفتگو کی
وہ تمام کی تمام جو گفتگو ہے وہ یہ تمام گفتگو لیک ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اس میں جو وکی لیکس ہے، الجزیرہ ہے، اور جتنے بھی اس ملک کے معتبر جو بیرونی ممالک کے جتنے بھی معتبر ادارے ہیں، تمام نے یہ تصدیق کی کہ واقعی یہ جو اپنا سائفر ہے وہ درست تھا، اور واقعی امریکہ نے یہ جسارت کی، اور اس ملک کے آئین اور قانون کو توڑتے ہوئے، ضوابط کو توڑتے ہوئے انہوں نے یہ دھمکی امیز خط دیا، جو کہ میرے لیڈر عمران خان نے ایک جلسے میں کھڑے ہو کے، اور نہ صرف جلسے میں بلکہ چیف جسٹس کو اور سپیکر قومی اسمبلی کو دیا، جس کے تحت سپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دی، اور پھر آپ کے سامنے رات کو عدالتیں کھلیں، اسی طرح رات کو عدالتیں کھلیں، پھر جو ہے تیز ترین انصاف ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا اس تیز ترین انصاف کے نتیجے میں جو ہے عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا غیر قانونی طریقے سے۔ دوسری ہم بات یہ کریں گے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، 15 مہینے اپنے 15 سے 16 مہینے مکمل کر کے اپنا ایک سیاہ ترین دور لے کے، جو کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، سابقہ جتنے بھی ادوار گزرے ہیں، تو وہ ختم ہوا۔ اس میں جتنے بھی ناقدین تھے عمران خان کے، جو بعد میں ان کے حامی ہوئے، اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ بنے، اس میں تمام ہیں، لیکن میں اختر مینگل کا اسپیشلی ذکر کروں گا، کیونکہ جو بلوچستان ہے، بلوچستان میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسنگ پرسن والا ایشو، جس بھی بندے کو دیکھتے ہیں وہ اپنے رائٹس کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو منرلز اور مائنز ہیں وہ وہیں پہ ہیں، اور کمپنی کا جو سول پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ان کے منرل اور مائن پہ قبضہ کر کے اور اپنے جو ہے وہ مفاد حاصل کیے جائیں۔ تو اختر مینگل صاحب نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ جب آئے حکومت میں، ہمارا یہی ایگریمنٹ تھا کہ ہمارے کوئی بھی بندہ ہے، کوئی بھی اس کو مزید کسی کو نہ اٹھایا جائے، اور جتنے بھی تھے وہ اختر مینگل صاحب کے بقول ہمارے لوگ واپس بھی آئے، اور کوئی دیگر جو نیو جو بندے ہیں ان کو بھی وہاں سے ڈسپلیس نہیں کیا گیا۔ لیکن جب سے ہم اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ بنے بقول اختر مینگل، تو آئے روز ہمارے بندے بھی اغوا ہوئے، اور نہ صرف پہلے واپس آئے بلکہ ہمارے جو نئے آدمی ہیں ان کو بھی اٹھایا گیا۔ تو اس کے تھوڑے سے کارناموں کا ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ 15 سے 16 ماہ میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے ای وی ایم کو ختم کیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم ختم کیا، وہی انگوٹھا چھاپ سسٹم، وہی پہاڑوں والا پتھروں والے دور میں لے گئے۔ اس کے بعد جو ہے ووٹر کا جو رائٹ ہے اوورسیز پاکستانی، ان کا ختم کیا۔ اس کے بعد نیب کے تمام قوانین ختم کیے، اور اس کے بعد تیز ترین بل پاس ہوئے، تقریباً کوئی 54-55 کے قریب جو ہیں وہ بلز پاس ہوئے بغیر کسی بحث کے، کیونکہ اپوزیشن بھی وہی تھے اور حکومت میں بھی وہی تھے۔ تو اس میں تیز ترین جو ہے وہ بل پاس ہوئے، اور بل جو ہے وہ اپنا پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجے گئے، کیونکہ اب کل اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے۔ کچھ بل ہیں جو پاس ہو بھی گئے ہیں، کچھ بل ابھی رہتے بھی ہیں، تو ان کا جو ہے اب چونکہ اگر وہ پاس ہوتا ہے تو واپس قومی اسمبلی میں آنے تھے، اب قومی اسمبلی چونکہ رہی نہیں، تو اب ان کا کیا سٹیٹس ہوگا وہ قبل از وقت ہے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے جو بھی بل ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ انفیکچوس ہو جائیں گے، اور جو سارے کے سارے ردی کا ٹکڑا بن جائیں گے۔ اس کے بعد جناب یہ عمران خان نے جو لیٹر لہرایا تھا اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، اور جتنے بھی کل سے جب یہ رات کو یہ سائفر لیک ہوا، انہوں نے یہ انٹرسیپٹ نے جب کیا، تو پھر جو ہے پاکستان کے بھی کئی جو صحافتی تنظیم ہے، جیسے ہمارے تو یہاں پہ کوئی صحافتی تنظیم نہیں ہے، لفافہ صحافی ہے یہاں پہ سسٹم ہے۔ اس امپورٹڈ حکومت کی جو سب سے بدترین وہ حملہ تھا وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ تھا۔ کوئی بھی صحافی جو ہے اپنی آزاد مرضی سے کوئی نہیں بول سکتا تھا، پمپ کیے ہوئے صحافی تھے، پمپ کی ہوئی لائنز تھیں، وہ جو مخصوص لائنز تھیں، وہ مخصوص پیراگراف تھے، وہی پڑھنے کو دیے جاتے تھے۔ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ نہیں تھی۔ اس ملک بدترین جو حکومت ہے اس کا دور ختم ہوا، تو واللہ عالم آگے کیا بنتا ہے، نگران سیٹ اپ میں کیا ہوتا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ چونکہ انہی کا بنایا ہوا ہے، تو الحفیظ والامان والی بات ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر کرے اور اس ملک کے بہتری کے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے، اور کمپنی کو اپنی جو ہے پالیسی کو ریورس کرنا چاہیے۔ عمران خان سے ان کے وکیل صاحب نے ملاقات کی، اور وہاں پہ
جب انہوں باہر آئے نعیم حیدر پنجوتا صاحب، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس شخص کو پہلے سے زیادہ ڈٹرمن پایا ہے، پہلے سے زیادہ جو ہے کانفیڈنٹ پایا ہے، اور خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ خود جھکا ہوں نہ اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ ناظرین چھوٹا سا ایک سیل ہے، چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، خان صاحب کی شروع سے لائف دیکھ لیں، انہوں نے ایک بہت ہی اسٹینڈرڈ قسم کی لائف گزاری ہے، اور اپنی جو ہے پورے کریئر میں وہ اس طرح سے کبھی نہیں رہا، لیکن اس ملک و قوم کے لیے وہ یہ اسیری، یہ اس طرح کے یہ سیل میں رہنا، یہ ساری چیزیں وہ بھگت رہا ہے، یہ صرف اور صرف قوم کے لیے بھگت رہا ہے، اس قوم کے لیے، اس قوم کو وہ آزادی دلانا چاہتا ہے، جس حقیقی آزادی کی وہ بات کرتا ہے، جس انصاف کی بات کرتا ہے، وہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنانا چاہتا ہے قائد اعظم کے مشن کے مطابق، اور حضرت علامہ محمد اقبال کے خواب کے مطابق وہ اس ملک کو بنانا چاہتا ہے، اور ریاست مدینہ جیسے جو سنہری اصول ہیں ان پہ اس کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور کسی بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ریاست مدینہ میں جو سب سے اہم پہلو تھا وہ یہی تھا کہ وہاں پہ جسٹس سسٹم تھا۔ جس ملک میں جسٹس سسٹم نہیں ہے وہاں پہ کسی بھی قسم کے دوسرے رائٹس کا انفورس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا جو راز ہے وہ صرف اور صرف انصاف میں ہے، آئین کی بالادستی میں ہے۔ جس معاشرے میں مائٹ از رائٹ جو ہے وہ وہاں پہ مائٹ از رائٹ کا مقولہ اور مائٹ از رائٹ والی کہانی جو ہے وہاں پہ رائج ہو، تو وہ کبھی وہ جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس میں انٹرسیپٹ نے جو اپنی اس تحریر میں لکھا ہے، اس کہانی کے مطابق، اس سٹوری کے مطابق، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ He categorically replied in the negative and said that he was due to the Prime Minister visit Moscow, and said that I think، یہ ڈونلڈ لوڈ جو ہے وہ اس کو اسد مجید کو کہہ رہا ہے۔ He said that if the no confidence vote against the Prime Minister succeed, he will be forgiven by the Washington because the Russia visit had at the decision by the Prime Minister, otherwise it will be tough going ahead۔ یہ انٹرسیپٹ نے یہ لکھا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نہیں آپ ہٹاتے تو اس کی آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں تو واشنگٹن جو امریکہ بہادر ہے وہ تمام کے تمام آپ کے گناہ بھی معاف کر دے گا اور آپ کو جو ہے وہ نوازے گا بھی صحیح۔ اور پھر اسی تناظر میں جو ہے پھر امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی، اور امپورٹڈ حکومت نے آ کے پھر اس نے بعد میں صحافتی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ، اور رانا ثناء اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے جی پہلے جی سٹوری ہیں وہاں پہ بھی تھیں، حسین حقانی نے بھی کہا ہے کہ امریکہ کی جو ہے اپنا اس کی تصدیق کی ہے تمام، اور یہ کہہ رہا ہے اپنا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تصدیق ہوگی۔ اگر آپ کے پاس اتنی جرت ہے، آپ کے پاس یہ اخلاقی جرت ہے، انٹرسیپٹ کو جا کے چیلنج کر دیں، اس کے خلاف ہرجانہ کریں، اس کے خلاف کارروائی کریں، لیکن کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ انٹرسیپٹ ایک اتھینٹک ادارہ ہے، ایک پاورفل ادارہ ہے، اور ان ممالک میں جیسے بھی ہیں، وہ امریکہ بہادر ہے، اس کی چدراہٹ اور نمبرداری کیونکہ دنیا میں چل رہی ہے، تو عنقریب اللہ کرے ختم ہو، اور یہ جو سیاہ ترین دور ہے یہ ختم ہو، اور جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ اپنے فیصلے خود کریں، اور اس طرح کی جو اجارہ داری ہے وہ ملک سے دنیا سے ختم ہونے چاہیے، اور جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنی لائف جو ہے، اپنے ممالک، اپنے معاملات وہ اپنے خود سے کریں، اس سے وہ خود کفیل ہوں گے۔ اور جس طرح کا ماڈل جو ہے وہ چائنا نے اپنایا ہوا ہے، اور اپ کمنگ جو ہے وہ دنیا کا سپر پاور بننے کے قریب ہے، تو اس کے لیے صرف یہی ہے، اس کی کسی سے ٹسل نہیں ہے، کسی ایک چدراہٹ نہیں کرنا چاہ رہا، وہ جسٹ اپنے کام کر رہا ہے اور مطلب آگے جا رہا ہے۔ تو یہ تو مصدقہ اصول ہیں کہ انصاف اور قانون جس بھی ملک میں ہوگا، یہ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں، جو بھی بندہ اپنائے گا، اٹ از امٹیریل کہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، جو بھی انصاف کو اپنائے گا، جو بھی رول آف لا کے مطابق آئے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو دکھائے گا کہ یہ ایک سنہری اصول ہیں اور اس کے مطابق وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان کو ایک بار میں پھر سیلیوٹ کرتا ہوں،
اور عمران خان کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے ان نامساعد حالات کا سامنا کرتے ہوئے، اور اس مرد کلندر نے یہی کہا ہے کہ مجھے جو ہے اپنا اس سی کلاس میں جہاں پہ مکھیاں اور مچھر اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ہے، پھر بھی اس نے کہا کہ میرے لیڈر نے کہا ہے کہ میں یہاں پہ مجھے قرآن پاک جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، میں مطلب ہر حال میں خوش ہوں، مجھے کوئی مطلب ایشو نہیں ہے، میں اس حال میں بھی رہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن چونکہ دیکھیں مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ وہ جی پھر وہ اگر وہاں پہ خوش ہے تو وہ کیوں مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں سی کلاس اور بی کلاس دیا جائے۔ جیل مینول میں جو جتنے بھی ایکس پرائم منسٹرز، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، جتنے بھی ہائی آفیشلز سیکٹریز لیول کے جو لوگ ہیں، وہ ان کو یہ قانون الاؤ کرتا ہے، تو ان کو دینا چاہیے قانون کے مطابق، لیکن انصاف جو ہے وہ ہماری عدالتوں میں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو اچھے کی امید رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اچھا پھر اس کو لنگر آن کرنے کے لیے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ، اگر آپ کے پاس اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے، آپ اس کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، تو اس کو آپ جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر دیں، تاکہ اس کے بعد ہم سپریم کورٹ میں ہمارے جو وکلاء صاحبان ہیں وہ جا سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک آج پھر میں مذمت کروں گا ان عناصر کی، ان اسپیشلی اٹک جیل کا جو سپریڈنٹ ہے، اس نے جو ایف آئی آر دی ہے عمیر نیازی صاحب پہ اور شیر افضل مروت صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں عمران خان صاحب کے پینل کے، انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر دی ہے، اور وہ اب آج ہی وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایف آئی آر کا متن یہ ہے کہ اس نے ہمارے جی کپڑے پھاڑ دیے، ہمارے وہ یہ کیا وہ کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمیں کپڑے پھاڑنے اور یہ اس طرح کا یہ ہم نہیں کرتے، صرف ملاقات کے لیے گئے، اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی پرمیشن سے گئے۔ جب 6 بجے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی اب تو چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے تو لہٰذا ہم آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے، تو پھر وہ واپس آ گئے، اور آج اسلام آباد میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تو ملاقات نہیں ہو سکی، تو اس طرح سے دوبارہ۔ لیکن آج صاحب بہادر جو ہیں وہ چونکہ بیمار تھے، بہت شدید علیل ہیں، اور ہائی کورٹ میں تشریف نہیں لائے، تو میں امید کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں گے اور اس پہ فیصلہ جو ہے آئین و قانون کے مطابق صادر فرمائیں گے۔ تو کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے، کل نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔